منگول سلطنت کا عروج و زوال۔ روس کے باشندے خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ مشرق کی سمت سے گھڑ سواروں کا ایک بڑا لشکر تیزی سے روس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ روسی فوج نے ان کا سامنا کرتے ہوئے بری طرح شکست کھائی۔ جتنے بھی گاؤں، قصبے اور شہر اس لشکر کی زد میں آئے وہ سب کے سب تباہ ہو گئے۔ آخر کار روس کا صرف ایک ہی صوبہ اس لشکر کے شکنجے میں آنے سے بچ گیا، اور یہ نوگروڈ کا صوبہ تھا۔ وہاں کے ایک خوفزدہ مورخ نے لکھا، روس پر ایسے قبائلی حملہ آوروں کا سیلاب ٹوٹ پڑا ہے جن کے بارے میں ہمیں نہ تو معلوم ہے کہ وہ کون ہیں اور نہ ہی کہ وہ کون سی زبان بولتے ہیں۔ روس پر حملہ کرنے والے یہ گھڑ سوار دراصل منگول تھے۔ ان کا آبائی علاقہ وسطی اور شمال مشرقی ایشیا میں واقع وہ میدانی علاقہ ہے جو آج تک منگولیا کہلاتا ہے۔ 13ویں صدی کے شروع میں منگولوں نے ایشیا سے یورپ تک ایک وسیع علاقے پر قبضہ جما لیا۔ محض 25 سال کے اندر ان کے قبضے میں اتنا بڑا علاقہ آیا جتنا کہ رومی سلطنت 400 سال میں مغلوب نہیں کر پائی۔ جب منگول سلطنت اپنے عروج پر تھی تو اس نے کوریا سے ہنگری تک اور سائبیریا سے انڈیا تک راج کیا۔ انسانی تاریخ میں کسی اور سلطنت نے اس پیمانے کے متواتر علاقے پر حکمرانی نہیں کی۔ منگول سلطنت کے بارے میں سیکھ کر نہ صرف ایشیا اور یورپ کی تاریخ کے بارے میں ہمارا علم بڑھتا ہے بلکہ خدا کے کلام میں پائی جانے والی کئی سچائیوں کی بھی تصدیق ہوتی ہے۔ مثلاً یہ کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ زبور میں فرماتا ہے کہ حکمرانوں کی شان و شوکت محض تھوڑے ہی عرصے کے لیے ہوتی ہے، انسان دوسروں پر حکومت کر کے ان پر بلا لاتا ہے۔ اس کے علاوہ پاک صحائف میں سلطنتوں کو اکثر جنگلی حیوانوں سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ وہ جانوروں کی طرح دوسری قوموں پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ منگول کون تھے؟ منگول قوم ایسے خانہ بدوش قبیلوں پر مشتمل تھی جو ماہر گھوڑ سوار تھے اور جو مویشی پالنے کے علاوہ شکار اور تجارت کرنے سے بھی اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ اس زمانے میں زیادہ تر قوموں میں صرف فوجی ہی جنگ بازی سیکھتے تھے، جبکہ منگولوں کا تقریباً ہر مرد جس کے پاس گھوڑا ہوتا ایک زور آور جنگجو اور ماہر تیر انداز تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا سردار ہوتا تھا جسے خان کا لقب دیا جاتا تھا۔ قبائلی ہر صورت میں اپنے سردار کے وفادار رہتے۔ منگول قبیلے 20 سال تک ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ آخر کار تقریباً 27 منگول قبیلے تموجن نامی ایک خان کی سربراہی کے تحت متحد ہو گئے۔ بعد میں ترک مسلمان بھی اس اتحاد میں شامل ہو گئے۔ ان ترکی قبیلوں کو تاتار کہا جاتا تھا، اس لیے جب منگول اور تاتار لشکروں نے یورپ کا رخ کیا تو وہاں انہیں مجموعی طور پر تاتار یا تارتار کہا جانے لگا۔ سن 1206 میں منگولوں نے تموجن کو چنگیز خان کا لقب دیا۔ اس لقب کا مطلب طاقتور حکمران یا عالمگیر حکمران ہے۔ اس کے علاوہ اسے خاقان یعنی عظیم خان کا لقب بھی دیا گیا۔ چنگیز خان کے لشکر ایسے تیر اندازوں پر مشتمل تھے جو گھوڑوں پر سوار ہو کر تیر چلانے میں ماہر تھے، اس لیے وہ اتنی تیزی سے حملہ کر سکتے تھے کہ دشمن ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ اکثر مختلف لشکر ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں پر حملہ آور ہوتے۔ اس طرح میدان جنگ ہزاروں میل تک پھیلا ہوتا۔ انکارٹا انسائکلوپیڈیا کے مطابق چنگیز خان جنگ بازی کے لحاظ سے سکندر اعظم یا نپولن اول کے برابر تھا۔ چنگیز خان کے زمانے میں رہنے والے فارسی مورخ جوزجانی نے اس کے بارے میں لکھا کہ وہ بڑی توانائی، امتیاز، ذہانت اور سمجھداری کا مالک تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جوزجانی نے اسے قصائی کا لقب بھی دیا۔ ایشیا میں چنگیز خان کی فتوحات۔ شمالی چین کا علاقہ مانچو نامی ایک قوم کے قبضے میں تھا۔ انہوں نے اپنی سلطنت کو کون یعنی سنہری سلطنت کا نام دیا۔ مانچو کے علاقے تک پہنچنے کے لیے چنگیز خان کے لشکروں کو صحرائے گوبی کو پار کرنا پڑا، لیکن یہ ریگستان بھی ان خانہ بدوشوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکا۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کا دودھ اور ان کا خون پی کر اسے صحیح سلامت پار کر لیا۔ البتہ چین اور منچوریا پر فتح حاصل کرنے میں چنگیز خان کو تقریباً 20 سال لگے۔ جب آخرکار چین اس کے قبضے میں آ گیا تو اس نے وہاں کے عالموں، کاریگروں، تاجروں اور انجینئروں کو کام پر لگا لیا تاکہ وہ اس کے لیے دیوار توڑنے والی اور پتھر پھینکنے والی مشینیں بنائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے چنگیز خان کے لیے بارود والے بم بھی بنائے۔ شہرائے ریشم بھی چنگیز خان کے قبضے میں آ گئی تھی۔ اس کے ذریعے وہ مغربی قوموں کے ساتھ اور خاص طور پر ترکی سلطان محمد کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا۔ جس وسیع علاقے پر سلطان محمد حکمرانی کر رہا تھا اس میں آج افغانستان، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان اور ایران شامل ہیں۔ سن 1218 میں منگول ایلچی سلطان محمد کی سلطنت کی سرحد پر پہنچے۔ وہ تو محض تجارتی معاہدے کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن وہاں کے صوبے دار نے ان کو قتل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں منگولوں نے اس مسلم ملک پر دھاوا بول دیا۔ وہ سیلاب کی طرح سلطان محمد کی سلطنت پر ٹوٹ پڑے۔ 3 سال تک وہ لوٹتے اور شہروں اور زمینوں کو آگ لگاتے رہے۔ انہوں نے سلطان محمد کی رعایا میں خون کی ندیاں بہا دیں۔ صرف ایسے لوگ زندہ بچ گئے جن کا کوئی ایسا ہنر تھا جو منگولوں کے کام آ سکتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق منگول لشکر تقریباً 20,000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا۔
انہوں نے آذربائیجان اور جارجیا سے گزر کر کوہ قاف کے شمال میں واقع میدانوں کا رخ کیا۔ راستے میں انہوں نے ان کا سامنا کرنے والی ہر فوج کو شکست دی۔ ان میں 80,000 سپاہیوں پر مشتمل روسی فوج بھی شامل تھی۔ آخر کار انہوں نے بحیرہ خزر کے ارد گرد کے پورے علاقے پر قبضہ جما لیا۔ انہوں نے 13,000 کلومیٹر کا فاصلہ گھوڑوں پر سوار ہو کر طے کیا۔ کئی تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ یہ تاریخ میں ہونے والی سب سے بڑی فتح تھی جسے ایک گھڑ سوار فوج نے حاصل کیا۔ چنگیز خان نے بعد میں آنے والے منگول حکمرانوں کے لیے مثال قائم کی۔ انہوں نے اس مثال کی نقل کرتے ہوئے مشرقی یورپ پر حملہ کیا۔ چنگیز خان کا جانشین۔ چنگیز خان کی پسندیدہ بیوی نے 4 بیٹوں کو جنم دیا۔ تیسرے بیٹے کا نام اوکتائی تھا اور اسی کو چنگیز خان کی موت پر خاقان بنایا گیا۔ جن علاقوں پر اس کے والد نے فتح حاصل کی تھی، اوکتائی خان نے ان کے مقامی سرداروں سے خراج وصول کیا۔ اس کے علاوہ اس نے شمالی چین میں واقع کون نامی سلطنت کے باقی حصوں پر بھی قبضہ جما لیا۔ منگول اپنی کامیابی کے نتیجے میں جلد ہی عیش و عشرت کی زندگی کے عادی ہو گئے۔ اپنی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے اوکتائی خان نے نئے علاقوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے یورپ پر حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ جنوبی چین میں واقع سنگ نامی سلطنت پر بھی حملہ کیا۔ یورپ میں تو اس نے فتح حاصل کر لی، لیکن سنگ سلطنت کے زیادہ تر علاقے پر وہ قبضہ نہ جما سکا۔ یورپ پر منگولوں کے حملے۔ سن 1236 میں 1.5 لاکھ منگول جنگجو یورپ کی طرف بڑھنے لگے۔ سب سے پہلے انہوں نے دریائے وولگا کے علاقے پر حملہ کیا، پھر انہوں نے دیگر روسی شہروں پر چڑھائی کی۔ انہوں نے شہر کی ایو کو راکھ کر دیا۔ اس کے بعد منگولوں نے پیشکش کی کہ اگر انہیں روسی شہروں میں موجود تمام مال کا 10واں حصہ دے دیا جائے تو وہ ان کو تباہ نہیں کریں گے، لیکن روسیوں نے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا منگولوں نے پتھر پھینکنے والی مشینوں کے ذریعے ان شہروں پر پتھر، جلتا ہوا شورا اور مٹی کا تیل برسایا۔ جب ایک شہر کی دیوار گر جاتی تو منگول اس کے باشندوں میں اس حد تک خون ریزی کرتے کہ تقریباً کوئی شخص زندہ نہ بچتا۔ منگول لشکر پولینڈ اور ہنگری میں تباہی مچاتے ہوئے اس علاقے کی سرحد پر پہنچے جو آج جرمنی کہلاتا ہے۔ مغربی یورپ کے لوگ اس بات کی توقع کر رہے تھے کہ منگول ان پر حملہ آور ہوں گے، لیکن کوئی ایسی بات واقع نہیں ہوئی، کیونکہ دسمبر 1241 میں اوکتائی خان فوت ہو گیا۔ اس لیے تمام فوجی کمانڈر ایک نئے حکمران کو منتخب کرنے کے لیے منگولیا کے دارالحکومت قراقرم واپس لوٹے، جو 6,000 کلومیٹر دور واقع تھا۔ اوکتائی خان کے بیٹے کیوک کو خاقان کے عہدے کے لیے منتخب کیا گیا۔ کیوک خان کے تخت نشینی کے وقت ایک اطالوی راہبر بھی دربار میں حاضر تھا۔ اس نے 15 مہینے کا سفر طے کیا تاکہ وہ کیوک خان تک پوپ چہارم کا ایک پیغام پہنچا سکے۔ پوپ نے منگولوں سے یہ وعدہ چاہا کہ وہ دوبارہ سے یورپ پر حملہ نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ انہیں عیسائی مذہب کو قبول کرنے کی ترغیب دینا چاہتا تھا، لیکن کیوک نے ایسا وعدہ کرنے سے انکار کیا۔ اس کی بجائے اس نے پوپ کو یہ پیغام بھیجا کہ بادشاہوں کا ایک ٹولہ اپنے ساتھ لے کر میرے پاس آؤ اور میری تعظیم کرو۔ منگولوں کا چین اور مشرق وسطیٰ پر حملہ۔ سن 1251 میں منگو خان اگلا خاقان بنا۔ اپنے بھائی قبلائی خان سمیت اس نے جنوبی چین میں واقع سنگ سلطنت پر حملہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ منگولوں کے ایک اور لشکر نے مغرب کا رخ کیا۔ اس لشکر نے شہر بغداد کو خاک میں ملا دیا اور شہر دمشق کو شکست دی۔ اس وقت عیسائی مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگیں لڑ رہے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر بڑے خوش ہوئے کہ مسلمانوں نے منگولوں کے ہاتھ شکست کھائی ہے، یہاں تک کہ بغداد میں رہنے والے عیسائی اپنے مسلمان پڑوسیوں کو قتل کرنے اور ان کے گھروں کو لوٹنے لگے۔ اب ایسا لگ رہا تھا کہ منگول لشکر مسلمان دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا، لیکن عین اس وقت انہیں منگو خان کی موت کی خبر ملی۔ ایک بار پھر منگول فوج اپنے وطن واپس لوٹی۔ انہوں نے صرف 10,000 سپاہیوں کو سرحد کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد مصری فوج نے اس قدر چھوٹے لشکر کا نام و نشان مٹا دیا۔ تاہم جنوبی چین کی جنگ میں منگول لشکر نے سنگ سلطنت کے خلاف فتح حاصل کر لی۔ قبلائی خان اس سلطنت پر حکومت کرنے لگا اور اسے یوآن کا نام دیا۔ اس نے ایک نیا دارالحکومت تعمیر کیا جو آج تک بیجنگ کے نام سے مشہور ہے۔ سن 1279 کے لگ بھگ قبلائی خان نے چین کے ان علاقوں پر بھی فتح حاصل کر لی جہاں سنگ سلطنت کے حمایتی باقی تھے۔ اس طرح چین تقریباً 370 سال کے بعد پہلی بار متحد ہو گیا۔ منگول سلطنت کا زوال۔ سن 1300 کے لگ بھگ منگولوں کی سلطنت میں شگاف پڑنے لگے۔ چنگیز خان کی اولاد میں سے بعض افراد طاقت آزمائی کرنے لگے۔ اس کے نتیجے میں منگول سلطنت کے دیگر حصوں میں مختلف خان حکومت کرنے لگے۔ اس کے علاوہ منگول ان علاقوں کی تہذیبوں کو اپنانے لگے جن پر انہوں نے فتح حاصل کر لی تھی۔ چین میں بھی قبلائی خان کی اولاد ایک دوسرے سے طاقت آزمائی کرنے کی وجہ سے اپنا اختیار کھونے لگی۔ چینی لوگ ناقص حکمرانوں، کرپشن اور خراج کے بوجھ سے اکتا گئے، لہذا انہوں نے 1365 میں منگولوں کے تخت کو الٹا کر یوآن سلطنت کو ختم کر دیا۔ ایشیا اور یورپ پر منگول ایک آندھی کی طرح آئے، تھوڑے ہی عرصے کے لیے زوروں پر رہے اور پھر آندھی کی طرح جلد ہی تھم گئے۔ اس کے باوجود منگولوں نے ایشیا اور یورپ کے نقشے پر اپنا نشان چھوڑ دیا۔
در حقیقت آج بھی منگولیا میں چنگیز خان کو وبائے قوم خیال کیا جاتا ہے۔ منگولوں کی تجارت قبلائی خان نے یوان سلطنت کو وجود دیا۔ یہ سلطنت اپنے عروج پر دور دراز علاقوں کے ساتھ تجارت کرتی تھی۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ تاریخ میں یورپ اور ایشیا کے درمیان تجارت میں سب سے زیادہ اضافہ یوان سلطنت کی وجہ سے ہوا۔ جب اطالوی مسافر مارکو پولو نے چین تک سفر کیا، اس زمانے میں عرب، فارس، انڈیا اور یورپ سے تاجر یا تو خشکی کے راستے یا پھر سمندر کے ذریعے چین کا سفر کرتے تھے۔ وہ گھوڑوں، قالینوں، جواہرات اور مصالحوں کے بدلے باریک ظروف، لاکھ کے کام کے فرنیچر اور ریشم کی تجارت کرتے تھے۔ مارکو پولو کے سفر نامے کو پڑھنے کے بعد کرسٹوفر کولمبس منگول سلطنت کے ساتھ دوبارہ سے تجارت شروع کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ 1492 میں منگولوں کے ملک کی تلاش میں یورپ سے مغرب کی طرف روانہ ہوا۔ البتہ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سلطنت کا وجود ایک صدی پہلے ختم ہو چکا تھا۔ اس کے زوال کی خبر اس لیے یورپ تک نہیں پہنچی تھی کیونکہ مسلمانوں نے یورپ سے مشرق کی طرف جانے والی تمام شاہراہوں کو بند کر دیا تھا۔ منگول دوسرے مذاہب کا احترام بھی کرتے تھے۔ منگولوں کے مذہب کے مطابق ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے جسے راضی رکھنے کی کوشش کی جانی چاہیے، لیکن منگول دوسرے مذاہب کا بھی احترام کرتے تھے۔ منگولوں کی تاریخ کے بارے میں ایک کتاب میں لکھا ہے کہ جب یورپی لوگ منگولیا کے دارالحکومت قراقرم پہنچے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں چرچ، مسجدیں اور مندر ساتھ ساتھ بنے ہیں۔ منگولوں کا ایسے عیسائیوں سے بھی واسطہ پڑا جو بزنطینی چرچ کے ایک فرقے نسٹوریوں سے تعلق رکھتے تھے۔ آج کل منگولیا کے لوگ طرح طرح کے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ کل آبادی میں سے تقریباً 30% اپنے پردادا کے پرانے مذہب پر چلتے ہیں، 23% بدھ مت سے تعلق رکھتے ہیں اور 5% مسلمان ہیں۔ آبادی کا باقی حصہ کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا۔ Thanks for watching and keep subscribing.